دعوت خطاب دیتا ہوں فرزند شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید، ان کے فرزند ارجمند حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہیں سیاسی کمیٹی کے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور آپ احباب سے ہم کلام ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے میں اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج الحمدللہ رنگ و نور کی محفل کو سجایا ہے اور استحکام پاکستان کے عنوان سے اس محفل کو سجایا۔ ساتھیو، ہم یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے کہ پاکستان کا استحکام اصل میں جس کی ضمانت اس نظریے نے دی کہ جس کی وجہ سے یہ وطن معرض وجود میں آیا، اور وہ نظریہ نہ رنگ کا تھا، نہ نسل کا تھا، نہ زبان کا تھا، نہ لباس کا تھا، نہ قومیت کا تھا، بلکہ وہ نظریہ وہ تھا جب پاکستان بنا، اس نعرے کو لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال نے اس نظریے کو بیان کر دیا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ یہ وہ واحد نظریہ تھا توحید کا، رسالت کا، کہ پوری کائنات میں، پورے کرۂ ارض پر اگر کوئی وطن اس نظریے کی نتیجے میں وجود میں آیا تو واحد وطن پاکستان کا وطن ہے۔ اور یاد رکھو، یہ وہ نظریہ جس کی تفصیل اللہ نے اس دنیا کو تحلیق کرنے سے قبل بیان فرما دی۔ اللہ نے کہا دو ہی طبقے ہیں۔ سورہ تغابن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ قومیں دو ہی ہیں، گروہ دو ہی ہیں، ایک وہ گروہ جو ایمان کو لانے والا، دوسرا وہ گروہ جو اس بات کا انکار کرنے والا۔ اور یاد رکھو، یہی وہ نظریہ تھا جس کی وجہ سے رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں۔ بدر کے موقع پر باپ کے بیٹے پہ بیٹا، اور بیٹے کے مقابلے میں باپ، بھائی کے مقابلے میں بھائی، بھتیجے کے مقابلے میں چچا، چچا کے مقابلے میں بھتیجا۔ اسی نظریے کے پیش نظر ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے آپ کو مخاطب کیا، کہا بابا، جنگ میں بار بار آپ میری تلوار کے نیچے آتے مگر میں پہلو کو بچاتا کہ میرے بابا ہیں، کہیں ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو۔ ساتھیو، یہ وہ نظریہ، اس کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا۔ حضرت ابو بکر نے جواب میں کیا کہا؟ کہا اللہ کی قسم، اس دن اگر میری نگاہ تلاش کر رہی تھی، تجھے کر رہی تھی کہ کہیں تیرا میرا سامنا ہو، میں گردن کے وار سے تیرے جسم کو دو لخت کر دوں۔ حضرات گرامی قدر، یہی وہ نظریہ تھا کہ ابو لہب مطلبی ہونے کے باوجود، قریشی ہونے کے باوجود،
ہاشمی ہونے کے باوجود آسمان سے ندا آئی تبت یدا ابی لہب و تب، اور یہی وہ نظریہ بلال حبشی پست قامت ہونے کے باوجود، کالی رنگت ہونے کے باوجود، چپٹنک ہونے کے باوجود، معراج کی رات آقائے کائنات جب معراج سے لوٹے، کہا آئین بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال تشریف لائے، آقا میں قربان، میں حاضر۔ آپ نے فرمایا کل میں معراج پہ گیا، جبرائیل امین میرے ہمراہ، پہلے آسمان میں جبرائیل کی رفاقت رہی، دوسرے آسمان میں جبرائیل کی معیت رہی، تیسرے آسمان پہ جبرائیل کی ہمراہی رہی، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان میں جبرائیل میرے ساتھ چلتے رہے، اور پھر وہ مقام آیا کہ بقول شاعر جس مقام پر جبرائیل کے پر چلتے تھے بلال، ایسے مقام پر تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ ساتھیو، یہی وہ نظریہ تھا کہ یہ وطن مارے وجود میں آیا۔ آج ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، 78 سال سے زائد عرصہ کا بیت چکا، اس وطن کو مارے وجود میں آئے ہوئے حالات جو کہ تو ہیں، بلکہ میں یہ بات یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ وطن کہ جب نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں پر اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں پہ اس کی پریکٹس کو کیا جائے گا۔ مجھ سے قبل بھائی عبدالغفور نے آپ کے سامنے مختصراً اس بات کو رکھا، ہم نے ایسے پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں نہیں دی تھیں، جہاں پر رات کی تاریکی میں مسجدوں کو زمین بوس کر دیا جائے۔ اقبال نے تو یہ بات کہی تھی، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں میں، مگر یہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ وطن جو پوری دنیا میں اسلام کے نام پر بنا، اس کے یہ بے حمیت اور بے غیرت حکمران مساجد کو زمین بوس کرتے ہیں۔ آج ہم اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے، اللہ کی قسم یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس کے نظریے کی حفاظت کرنے والے، اس کے جغرافیے کی حفاظت کرنے والے، اس کی مساجد کی حفاظت کو کرنے والے۔ فوراً سے پہلے ان مساجد کا جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا، ان کی تعمیر نو کو شروع کیا جائے۔ ہم اس بات پہ اس عظیم الشان اجتماع کی تواسط سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے آئے کہ اللہ کی قسم جب تک اہل حدیث یوتھ فورس کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، اس وطن میں مساجد کو گرانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے تجدید عزم کے لیے 14 اگست کے دن اس بات کا عہد کرو، جب تک ہم زندہ ہیں مساجد کا تحفظ کرتے رہیں گے، اسلامی شاعر کا تحفظ کرتے رہیں گے، ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے، دفاع صحابہ کے لیے قائدین اگر میدان میں آنے کا کہے میدان میں آتے رہیں گے۔ تجدید عدم کے لیے وقت ختم ہو چکا، مجھے بھیا انعام نے بتلایا 2 بجے تک ہماری بکنگ ہے۔ میں آپ لوگوں کو زیادہ ابتلا اور زیادہ امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، صرف تجدید عزم کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وطن ہم نے اس لیے بنایا کہ یہاں پر اسلام کی پریکٹس ہوگی، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی کو گزارا جائے گا۔ بنو مخزوم کی فاطمہ کے بارے میں جب آقا کائنات نے ارشاد فرما دیا، اللہ کی قسم بنو مخزوم کی فاطمہ کی سفارش کو لے کے آئے ہو کہ اسلام ابھی نیا نیا پھل اور پھول رہا، آپ کے سامنے سفارش کو پیش کیا گیا کہ آقا بڑے قبیلے والی، بڑے کنبے والی اگر اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا اسلام کے پھلنے اور پھیلنے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو ایسے وطن کی بنیاد کو ڈالا گیا کہ آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے، تم بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم حسن و حسین کی مادر محترم، علی کا نور نظر اور میرا لخت جگر
فاطمہ بھی اگر چوری کو کرے تو اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ ہم ایسے پاکستان کی خواہش کے لیے، ایسے پاکستان کے نظریے کے لیے، ایسے پاکستان میں اسلامی پریکٹس کو کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیوں کو دیا ہے، اور انشاءاللہ آخر میں ایک بار پھر تجدید عزم کے لیے اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہماری باشعور قیادت ابھی چاکو چوبند ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں وطن عزیز کی جغرافیائی حدود کا تحفظ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی طرح ہمیں نظریے کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں لا الہ الا اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو لا الہ الا اللہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر! کھڑے ہو کر ذرا پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ صدیق کی صداقت کیا؟ فاروق کی عدالت کیا؟ عثمان کی سخاوت کیا؟ علی کی شجاعت کیا؟ معاویہ کا تدبر کیا؟ کیوں بھائی اصحاب رسول کے دفاع کے لیے تیار ہو، حرمت رسول کے لیے تیار ہو، دفاع ختم نبوت کے لیے تیار ہو۔ یاد رکھو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک عہد آپ نے کیا، ایک عہد ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔